بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 21 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی کچھ مثالیں ہیں جن کا ہم ترجمہ، تشریح اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے آپ مثالیں دیکھ لیں۔ نمبر 1، جرح الکلام اشد من جرح السہام۔ نمبر 2، وحدۃ المرء خیر من جلیس السوء۔ نمبر 3، شر الناس العالم لا ينفع بعلمه۔ نمبر 4، شخص بلا ادب کجسد بلا روح۔ نمبر 5، یصبر علی نقل الجبال لاجل المال۔ نمبر 6، علم بلا عمل کحمل علی جمل۔ یہ 6 جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں، اب آپ ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ جرح الکلامی، کلام کے ذریعے زخمی کرنا یہ زیادہ شدید ہے تیر کے ذریعے زخمی کرنے سے۔ سہام کہتے ہیں تیروں کو۔ وحدۃ المرء، آدمی کا اکیلے رہنا یہ بہتر ہے جلیس ساتھی، سو برے دوست سے یا برے ساتھی سے۔ نمبر 3، لوگوں میں سے بدترین وہ عالم ہے جس کے علم سے فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا۔ نمبر 4، ایسا شخص جو بغیر ادب کے ہو گویا کہ وہ ایسا جسم ہے جس میں روح نہ ہو۔ نمبر 5، صبر کیا جاتا ہے پہاڑوں کو منتقل کرنے پر مال کی وجہ سے۔ علم بغیر عمل کے گویا کہ سامان لادا ہوا ہو اونٹ پر۔ یہ 6 جملے ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دیا، عبارت بھی پڑھ دیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلا جملہ ہے جرح الکلام اشد من جرح السہام۔ جو انسان باتوں کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے زخم لگاتا ہے وہ زیادہ شدید اور سخت ہوتے ہیں اس زخم سے جو انسان تیر اور تلوار کے ذریعے سے کسی کے لگاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تیر کا زخم ہو، تلوار کا زخم ہو یا اسی طرح پستول کا زخم ہو، یہ کچھ عرصے بعد مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسان اپنے الفاظ کے ذریعے سے زخم لگاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اس کی روح پر بہت لمبے عرصے تک قائم اور دائم رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے کہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ برے دوست سے، برے ساتھی سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اکیلا اور تنہا رہے، کیونکہ جو برا دوست ہے، برا ساتھی ہے، وہ آپ کو برائیوں کی تعلیم دے گا، وہ آپ کو برائیوں کی طرف راغب کرے گا۔ ایک آدمی اگر شراب نہ پیتا ہو، اگر وہ کسی شرابی کے ساتھ دوستی لگا لے گا تو شرابی کچھ ہی عرصے میں اس کو بھی شراب پر لگا دے گا۔ ایک آدمی سگریٹ نہیں پیتا ہے، اگر وہ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ دوستی لگا لے گا تو کچھ ہی عرصے میں وہ سگریٹ پینے والا اس کو بھی سگریٹ پر لگا دے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی برا دوست ہے، برا ساتھی ہے، تو اس سے دوستی لگانے سے بہتر ہے کہ انسان تنہائی اور خلوت اختیار کرے، اور تنہائی اور خلوت اختیار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان کسی اچھے شخص کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کرے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں میں سے بدترین عالم وہ شخص ہے جو خود تو عالم ہو لیکن اس کے علم سے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ دیکھیں، عالم کا فرض منصبی ہے کہ اس نے جو علم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسالت کا، شریعت کا علم حاصل کیا ہے، اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، دین کے مسائل اور مسئلے بتائے۔ اور اگر وہ عالم یہ والا کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کے علم سے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر ایسے عالم کا علم ضائع چلا جاتا ہے اور پھر اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ بھی کم سے کم ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی باادب ہونا چاہیے، اس کو ادب ہونا چاہیے، چھوٹوں کا لحاظ ہونا چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جگہ جا رہا ہے تو اس جگہ کے آداب اس کو معلوم ہونے چاہیے، کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے کے آداب اس کو معلوم ہونے چاہیے، اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن کے آداب اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اور اگر ان کو ان ساری چیزوں کے آداب اور مینر آتے ہی نہیں ہیں تو گویا کہ وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ تو صرف ایک لاش ہے جس کو دفنانا باقی ہے۔ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر وہ کسی مصرف اور کسی کام کی نہیں ہوتی، بس صرف ایک ہی کام باقی رہ جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کر قبر کے اندر دفنا دیا جائے۔ تو جس شخص کے اندر مینر نہ ہو، اخلاقیات نہ ہو، آداب نہ ہو، گویا کہ یہ بھی ایک زندہ لاش کی مثل ہے۔ پانچواں جملہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہاڑوں کو منتقل کرنے پر بھی صبر کر لیا جاتا ہے مال کی وجہ سے۔ لیکن پہاڑ انتہائی بھاری بھرکم ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں، پہاڑوں کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو آفر کرائیں کہ آپ اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر آپ دوسری جگہ پر آپ رکھ دیں اور میں آپ کو 1 ارب روپیہ دوں گا اس کام کے لیے، تو جیسے تیسے بھی کرے گا، مشینری منگوائے گا، دن رات کھپے گا، لیکن وہ پہاڑوں کو منتقل بھی کر دے گا
مال کی وجہ سے. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل ترین کام بھی کر گزرتا ہے، اپنا وقت نہیں دیکھتا، اپنی صحت نہیں دیکھتا، اور پیسے کی وجہ سے وہ انتہائی سخت سے سخت کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. چھٹے نمبر پر ہے علم ہو عمل نہ ہو. دیکھیں علم اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر علم تو ہے عمل نہیں ہے تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی گدھے کے اوپر یا کسی اونٹ کے اوپر پہاڑوں کا انبار لادا ہوا ہو. قرآن مجید میں بھی اسی کی مثال آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کے بارے میں کہا تھا، چونکہ ان کے اندر بھی عمل نہیں تھا تو وہاں پر بھی یہی مثال دی تھی، گویا کہ ایک گدھے کے اوپر کتابوں کا انبار لادا ہوا ہو. تو اگر عمل ہوگا تو پھر علم ہمیں فائدہ دے گا، اگر عمل نہیں ہے، صرف ہمیں کتابوں کو رٹا مارا ہوا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے کتابوں کی شیلف کے اندر آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یا کسی جانور کے اوپر آپ نے کتابوں کو لادا ہوا ہے. تو یہ ترجمہ اور تشریح ہوگی. اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. ترکیب اس کی ساری جملوں پر ہی مبتدا خبر ہی ہے، صرف ایک یہ جملہ ہے یہاں پر بھی پانچواں ہی جس میں مبتدا خبر کے ساتھ ترکیب نہیں کی گئی ہے. پہلا جملہ دیکھیں، جرح الکلامی، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور اشد من جرح السہامی یہ بنے گا اس کی خبر. کیسے خبر بنے گا؟ اشد یہ شبہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، من حرف جر ہے، جرح مضاف ہے، السہام مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اشد کے متعلق ہوگا. اشد شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے دیکھیں، وحدت المرئی یہ بھی ایسے ہی مبتدا بنے گا مضاف مضاف الیہ سے مل کر، اور خیر من جلیس سو یہ بالکل وہی ترکیب ہے جو اوپر والی ہے. خیر یہ شبہ فعل ہے، اسم تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کیونکہ جہاں پر بھی اسم تفضیل آئے گا وہاں پہ جو اس کا فاعل ہوگا وہ ضمیر ہی ہوگی، فاعل اس کا اسم ظاہر نہیں ہوتا. من حرف جر ہے، جلیس مضاف، سو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر خیر شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں، شر الناس العالم لا ينفع بعلمہ. شر الناس مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور العالم یہ بنے گا موصوف، اور لا ينفع بعلمہ یہ اسی موصوف کی صفت ہے. کیسے؟ لا ينفع یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، اور با حرف جر علم مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی لا ينفع فعل کے متعلق ہوگا، اور لا ينفع فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس عالم موصوف کی صفت ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر پیچھے شر الناس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں، شخص بلا ادب کجسد بلا روح. یہ اصل میں ایسے ہے، شخص کائن، تو یہاں پہ کائن آپ نے نکالا، تو شخص بنے گا موصوف، اور کائن یہ بنے گا شبہ فعل، اور با حرف جر ہے، لا ادب مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا. کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ اس شخص موصوف کی صفت بنے گا، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ بنے گا مبتدا. جو آگے دیکھیں، آگے نا کجسد، یہ کاف مثل کے معنی میں، مثل مضاف، اور جسد یہ بنے گا موصوف، اور یہاں پر بھی آپ کائن صفت نکالیں معذوف. کائن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور با حرف جر ہے، لا روح مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا. کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جسد موصوف کی صفت بنے گا. جسد موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر پیچھے جو ہم نے مبتدا بنایا تھا شخص بلا ادب کو، اس مبتدا کی جملہ خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں، یصبر علی نقل الجبال لاجل المال. یصبر یہ فعل مجہول ہے، علی حرف جر، نقل مضاف، جبال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن کے متعلق کر دیں. آپ کائن شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ یصبر کا بنے گا نائب فاعل. تو یہ ہو جائے گا یہاں تک اس کا نائب فاعل لاجل الجبال تک، اور لام حرف جر، اجل مضاف، المال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ یصبر فعل مجہول کے متعلق ہوگا. تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے دیکھیں، علم بلا عمل کحمل علی جمل. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی ہم نے ترکیب کی تھی. علم کے بعد آپ نکالیں کائن معذوف، علم کائن، کائن میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا،
با حرف جر عمل مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن کے متعلق ہوگا، تو کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر علم موصوف کی صفت، علم موصوف اپنے کائن صفت کے ساتھ مل کر یہ بنے گا مبتدا. تو یہ تو بن گیا مبتدا. آگے بھی ایسی ایک کاف یہ مثل کے معنی میں ہے، اور حمل یہ موصوف، اور یہاں پر بھی کائن آپ صفت نکالیں معذوف. کائن یہ صفت معذوف ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الا حرف جر جمل مجرور، جار مجرور مل کر اسی کائن کے متعلق ہوگا. کائن اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر اس حمل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.